السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، کل جمعہ کے درس میں نجاست کے مسائل مکمل کیے گئے، جس میں نجاست غلیظہ و نجاست خفیفہ، بڑی اور چھوٹی نجاست کے متعلق مکمل باتیں ہم نے پڑھی ہے۔ آج جنازے کے مسائل پڑھیں گے۔ جنازہ مطلب جس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، تو ان صورتوں میں ہمارے لیے شریعت میں کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قریب الموت کے احکام، یعنی جب بندے کے قریب موت آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان آدمی مرنے لگے تو مسنون ہے کہ اس کو چت لٹا کے اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، خواہ شمال کی طرف سر اور جنوب کو پاؤں کر کے سر کو ذرا قبلے کی طرف جھکا دیں جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں، یا پاؤں قبلے کی طرف کر دیں اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر دیں، اس طرح بھی قبلہ رخ ہو جائے گا۔ اگر قبلہ رخ کرنے میں تکلیف ہو تو جس حالت میں ہو اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ غراٹہ شروع ہونے سے قبل مستحب ہے کہ عزیزوں دوستوں سے کوئی شخص پاس بیٹھ کر اس کو تلقین کرے، یعنی اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھے تاکہ اس کی زبان سے بھی کلمہ نکلے، اور اگر زبان سے نہ نکلے تو کم از کم دل میں ضرور اثر ہوگا۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے، پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جب کسی کے موت کا وقت آ جائے اور ہم کو محسوس ہونے لگے کہ اس کے آخری وقت چل رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو ایسے انداز سے لٹائیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ پہلے تو پوزیشن یہی ہے کہ جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں وہ پوزیشن پہ لٹا کر سیدھی جانب چہرے کو پلٹا دیں۔ اگر ویسا نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم پیر قبلے کی طرف کر دے اور سر کے نیچے کوئی اونچی چیز تکیہ وغیرہ رکھ دے تاکہ جب سر اٹھے گا تو چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے احکامات ہے کہ پوری زندگی تو قبر کی طرف پیر نہیں کرے اور مرتے وقت یا مرنے کے بعد مردے کے پیر قبر کی طرف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ چہرے کو قبلے کی طرف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پر پیر کو نہیں دیکھا جائے گا، چہرے کو دیکھا جائے گا۔ ہاں، لوگ اکثر غلطی یہ کرتے ہیں کہ انتقال ہو جانے کے بعد یا اس سے پہلے سر کے نیچے کوئی اونچی چیز نہیں رکھتے۔ قبلے کی طرف پیر انتقال کر جانے والے کے اس وقت کرنا ہے جب اس کے سر کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھی جائے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ پہلی چیز تو یہ، تو چہرے کو قبلے کی طرف کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو خراٹے آتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت ہے، تو ایسے حالت میں جب وہ اپنی کوئی بات کرنے کے قابل نہ رہے تو کوشش یہ کرے کہ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ کی تلقین کرے۔ اچھا، تلقین کیسا کرنا ہے؟ تلقین کا مطلب پڑھو پڑھو بولنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو خود بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارا کلمہ سن کر ان کے دل میں بھی کلمہ کا خیال آئے گا اور وہ کلمہ پڑھیں گے۔ اور یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ آپ کہنے پر یعنی بتائے مگر اس سے پکار کر یوں نہ کہے کہ کلمہ پڑھ، شاید معلوم نہیں نزاع کی سختی میں وہ یہ کہہ دے کہ جاؤ نہیں پڑھتا،
اس مسئلے کو خوب یاد رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی سنا دینا چاہیے. یعنی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں. نزا کی کیفیت انسان کے لیے بڑی سخت ترین کیفیت ہوتی ہے. جسم سے روح کے جانے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سب کا آسان فرمائے. ایک خطرناک اور سخت ترین کیفیت ہوتی ہے. تو اس صورت میں اگر ہم پڑھنے کے لیے بار بار تلقین کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ انکار کر دے, کہنے کہ جاؤ میں کلمہ نہیں پڑھتا. تو پھر تو ایمان پر خاتمہ نہیں بلکہ کفر پر خاتمہ ہو گیا ہے, یعنی کلمے کے انکار پر. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آہستہ آواز سے ہم قریب بیٹھ کر پڑھیں کہ ان کے کانوں میں کلمے کی آواز پہنچ جائے. جب کلمے کی آواز ان کو پہنچ جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ زور سے کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا پھر دل میں ہی پڑھ لیں گے. تو طریقہ صحیح یہ ہے کہ کلمے ہم کو بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہے. جب ایک مرتبہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب خاموش ہو جائے کہ کلمے پر خاتمہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہمارا کلمہ سن کر مرنے والے نے کلمہ پڑھ لیا تو اب خاموش ہو جانا, بار بار پڑھانے کی ضرورت نہیں. کوشش یہ کرنا ہے کہ مرنے والے کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ کلمے کے. کلمہ پڑھ لیا تو ہم خاموش ہو جائیں جب تک وہ خاموش رہے. اگر بیچ میں کچھ دنیاوی بات چیت کرے, البتہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دنیا کی بات کی تو پھر اس کو کلمہ سنا سنا کر کلمہ پڑھائیں. جب وہ کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہو جائے. کوشش یہی کرنا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھے کہ مرنے والے کے آخری الفاظ کلمے کے ہو. کلمے کے آخری الفاظ ہیں تو بس الحمدللہ کافی ہے. ایسے وقت میں مال یا جائیداد کے انتظام اور اولاد وغیرہ کی پرورش کا حال اس سے نہ پوچھے, بلکہ اس کا دل خدا کی طرف لگا رہنے دے. موت کا وقت قریب ہے تو ایسی صورت میں جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کا ان مسائل کا جاننا ضروری ہے. بندے کی موت ہو رہی ہے, روح قبض ہو رہی ہے, اور ایسے میں پوچھ رہے پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں, اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, کس کے نام سے پیسے دینا ہے, جائیداد کس کو تقسیم کرنا ہے, وہ بڑی بیٹی کو کیا دیں گے, وہ بیٹے کو کیا دیں گے, وہ پیسے لائے تھے سو وہ کروڑوں روپے کیا کرے, وہ زمین کس کے نام پہ, سب گیا کام سے. آخری وقت ہے, اب ان کا دل اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. جو بھی ہے جو ملنا ہے قسمت میں ملتا. بعض اولاد کیا کرتے پورے گھیر لیتے, پورے بیٹے بیٹیاں بیچارے والد کو یا پھر بڑے جو گھر کے سرپرست ہیں ان کو گھیر لے کے پوچھتے میرا حصہ کیا ہے, ان کا حصہ کیا ہے, وہ زمین کہاں گئی, وہ پھپھو کی ہے نہ اپنی ہے, ان کو دینا ہے نہیں دینا ہے, کیا ہے. ان کی یہاں پہ نزا کی کیفیت چلی ہوئی ہے, فرشتے نظر آ رہے اور روح قبض ہو رہی, اور بچوں کو قریبی لوگوں کو پیسوں کی لگی ہوئی ہے. تو ایسے عالم میں یہی بتایا گیا شریعت مطہرہ میں کہ نزا کے وقت بندے کے سامنے مال, جائیداد اور اولاد وغیرہ کی پرورش کے تعلق سے نہ پوچھے, بلکہ اس کا دل خدا کی طرف لگا رہنے دے. قریب الموت, اگر ایک اور عمل یہ ہے کہ کسی کی موت قریب ہے اور تکلیف ہو رہی ہے روح کے قبض ہونے میں, تو اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا قریب بیٹھ کر, اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا مستحب ہے. اس سے موت کی سختی میں تخفیف ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے. سورہ یاسین بعض لوگوں کی جان اٹک جاتی ہے, جاتی ہے. حضور فرمائے کہ روح جو انسان کے جسم سے نکلتی نا تو پیروں کے پاس سے شروع ہوتی ہے. شروعات جو پیر کے انگوٹھے ہوتے ہیں نا وہاں سے روح قبض ہونے کی شروعات ہوتی ہے, اور سر لاسٹ آخری حصہ یہ رہتا, شروعات وہاں سے ہوتی, یعنی پورے جسم سے کھینچ کے نکالتے ہیں روح. اللہ اکبر کبیرہ. حضور فرمائے کہ ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں ڈالو, اس کے بعد اس کو نکالو تو اس کا ریزہ الگ ہو جاتا ہے. عین بندے کا جسم کا وہی حال ہوتا ہے جس بندے کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا مانگنا, موت کو نہیں بولنا, تو ہونا ہے, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. بعض لوگ حیرت کریں موت بول رہے جان لو, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ تو ہونا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے. کہاں بھی بھاگو, کچھ بھی کر لو, جب وقت ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. اس میں پریشان ہونے, ہیبت کھانے, پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ صحیح انداز سے سن کر اس کو ذہن میں بٹھانا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہر نماز میں ہر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے وقت اس کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس کے لیے آسانی عطا فرما، ہمارے لیے بھی آسانی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرما، ہمارے رشتہ داروں بلکہ تمام مومنین کے لیے آسانی کی دعا کرنا۔ تو کئی مرتبہ آزمایا گیا کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہونے سے موت میں آسانی ہو جاتی۔ میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ بلاتے ہیں، ہمارے دوست کے والد صاحب کا بھی معاملہ تھا، دواخانے میں ایڈمٹ تھے، 2 دن سے دواخانے میں وینٹیلیٹر پر لگا دیا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، یاسین شریف کی تلاوت میں قریب میں ٹھہر کے کرا، ان کو سنا ہے جیسا، ڈاکٹرز بھی گواہ ہے، ہمارے دوست بھی آج گواہ ہے، یاسین شریف کی تلاوت شروع کرا، بڑی مشکل سے 2 رکوع ہوئے ہوں گے، روح قبض ہو گئی، 2 دن سے تکلیف میں تھے، 2 دن سے ڈاکٹرز بول رہے ہیں نہ جان آ رہی نہ جان جا رہی، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا بول۔ اور سورہ یاسین کی تلاوت حضور فرمائے، جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں وہ پکی ہے، اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ایسے عالم میں کرنا چاہیے جس بندے کے جسم سے روح قبض نہیں ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسا سورہ یاسین کی تلاوت کرنے پر موت کی سختی میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی، اب وہ انسان بندہ زندہ نہیں رہا بلکہ وہ ہو گیا میت، یہاں سے بندے کا نام چینج ہو جاتا۔ انسان یہ قدر، اس کا نام، اس کی پہچان، اس کی شناخت جسم میں روح رہنے تک ہے، جسم سے روح نکل گئی تو اس کا تشخص ختم ہو جاتا، اس کی پہچان ختم ہو جاتی، اور بلکہ نام تک بدل جاتا، اس کا نام نکل جاتا میت، جنازہ۔ جب روح نکل جائے تو میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے، یعنی ہاتھوں کو بازو کی طرف لا کر اور پاؤں کو رانوں سے ملا کر لمبا کر دے، ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دے اور پیروں کو بھی سیدھا کر دے، منہ کو کپڑے کی پٹی سے باندھے، اس طرح کے پٹی کو ٹھوڈی کے نیچے سے نکال کر سر پر لے جا کے دونوں کنارے باندھے، اس طریقے سے یہاں سے پٹی لینا ہے ٹھوڈی سے اور سر کے اوپر باندھنا ہے تاکہ منہ نہ کھل جائے۔ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، انتقال ہو جاتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑا منہ کھل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اہتمام کریں، اگر ہمارے گھر میں خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کوشش کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو میتوں میں جا کر جنازے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جب اس بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے دوسرے بندوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے جنازے میں میت میں جا کر اہتمام کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، ہمارے لیے بھی اہتمام ہوگا، ہمارے لیے بھی خیال کیا جائے گا۔ ہم بولیں گے یار ہم کیا کرنا ہے، ہم اپنے کون ہے، تو پھر ہر کوئی ہم کو ایسے بولیں گے، خدا نہ خاصہ۔ تو یہ درد رکھنا چاہیے۔ تو پٹی باندھے منہ پر تاکہ منہ نہ کھلے، اسی طریقے سے آنکھوں پر ہاتھ، بعض مرتبہ آنکھ کھلے رہتے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے نہایت آہستگی کے ساتھ آنکھوں کو بند کریں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ بولتے ہوئے آنکھوں کو بند کرنا۔ پاؤں کے انگوٹے ملا کر باندھ دے، دونوں پاؤں کو ملا کر انگوٹے باندھ دے تاکہ پاؤں پھیل نہ جائے، ٹیڑھے نہ ہو جائے۔ ایک پاک چادر اڑا دے، صاف ستھری چادر جسم پر اڑا دے۔ اب اس میں وائٹ ہونا ہی کمپلسری نہیں ہے، اگر وائٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو چادر ہے پاک صاف رہی تو بس کافی ہے۔ اگر پیٹ پھولنے کا اندیشہ ہو تو اس پر تلوار یا لوہا رکھ دے۔ پیٹ، کیونکہ انسان جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے جسم پر، ناف پر، پیٹ کے اوپر کچھ وزن رکھنا، لوہا رکھ دینا تھوڑا سا، 100 کلو، آدھا کلو، یا پھر آج کل لوگ نمک رکھتے، نمک بالکل تھوڑا، وہ رسم نہیں ہے، رسم کے طور پہ نہیں رکھ رہے، وہ پیٹ نہیں پھولنا بول کے رکھتے۔ بعض لوگ کیا کرتے، دستی سے بند کے تھوڑا تلے کے ڈال کے رکھتے رسم، کیا وہ نہیں رکھنا کون کی رکھے، یہ پیٹ پھولنے جانا بول کے رکھنا ہے، تو لوہا رکھنا بہتر ہے۔ لوہا رکھیں گے تو وہ صحیح وزن ہوگا
پیٹ پھولے گا نہیں، یا پھر کوئی دوسری وزن چیز رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میسر ہو تو میت کے نزدیک خوشبو جلائیں، بشرطے کہ روزے کی حالت نہ ہو، کیونکہ بحالت روزہ خوشبو کا دھواں فساد پیدا کرتا ہے روزے میں۔ اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو میت کے قریب خوشبو لگانا، خوب لگانا۔ ہمارے پاس عجیب رسم ہے کہ ایک لگاتے چھوڑ دیتے، یعنی ایک ہی مرتبہ لگاتے، کیا بولتے اس کو، اگربتی، اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ دوسری بار لگاؤ تو نہیں، ایک ہی بار لگانا، دوسری بار نہیں لگانا، ایک بار نہیں لگانا، کیا ہوا؟ شریعت بولی خوشبو لگاؤ، جب تک اس کا غسل نہیں ہوتا، جب تک اٹھ نہیں جاتے، جب تک جنازہ نہیں ہو جاتا، خوشبو میں رکھنا ہے، میت کے قریب خوشبو رہنا۔ لیکن ہمارے پاس عجیب ماحول ہے کہ ہم بولتے کہ نہیں، ایک مرتبہ لگا دیے بس ہے، جب تک جنازے کا غسل نہیں ہو جاتا، وہاں سے گھر سے نکل نہیں جاتا، تب تک خوشبو کا اہتمام کرنا۔ ایک نہیں 10 اگربتیوں کی ضرورت پڑی تو 10 مرتبہ لگاؤ، 50 کی ضرورت پڑی 50 لگاؤ، جب تک میت ہے خوشبو کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ غسل کی حاجت والے مرد اور ناپاک خواتین کو میت کے پاس نہ آنے دے، یعنی جو میت ہوتی ہے اس کے قریب میں جس کو غسل کی حاجت ہے، ناپاک مرد ہے یا ناپاک عورتیں ہیں، ان کو میت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میت کے نزدیک غسل دیے جانے سے پہلے قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، یہ بھی ایک ضروری اہم ترین چیز ہے۔ جنازہ جہاں پہ میت رکھی ہوئی رہتی وہیں پر ٹھہر کے جو سو بیٹھ کے قرآن شریف شروع کرتے پڑھنا، تو شریعت میں حکم یہ ہے کیونکہ بندہ جب انتقال کر جاتا ہے تو روح قبض ہونے کی جو تکلیف اور شدت ہوتی ہے، اس کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے انسان کے جسم سے ناپاکی نکل جاتی، رطوبت نکل جاتی، تو اس صورت میں بندے کا جسم ناپاک ہو جاتا۔ اور جس طرح ناپاک جسم والا بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، ویسے ہی ناپاک جسم والے کے قریب بیٹھ کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ تو جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، لیکن میت کے قریب بیٹھ کر نہیں، بلکہ دوسرے کمرے میں۔ اگر دیلان میں میت کو رکھے ہیں تو دیوان خانے میں تلاوت کرے، دیوان خانے میں میت کو رکھے ہیں تو پھر دیلان میں تلاوت کرے، یا پھر نہیں تو پھر پہلے منزل پر فرسٹ فلور پر جا کر بیٹھے۔ خیر اگر جہاں پر جگہ ہو وہاں پر بیٹھے، لیکن جہاں میت ہو وہاں پر تلاوت نہ کرے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بہت جگہ پر یہ غلطی دیکھی جا رہی ہے۔ ہاں اگر جگہ ہی نہیں ہے، دیلان میں بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ پورے خواتین دوسرے رشتے دار لوگ بیٹھے ہیں، دوسری طرف بیٹھ کے پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو کم سے کم فاصلہ رکھیں۔ یہاں جنازہ رکھا ہے تو وہاں کونے میں جا کر بیٹھے، تھوڑا سا دور ہٹ کر کے بیٹھے، بالکل قریب بیٹھ کر کے تلاوت کرنا یہ گنجائش نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ کفن دفن کے اہتمام میں جلدی کرنا، مردہ مسلمان کو غسل و کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا زندہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، یعنی ایسا فرض کہ اگر بعض مسلمان اس کو کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز بڑی غور و فکر کی چیز ہے کہ انتقال ہو جانے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے غسل اور دفن کا کفن کا اہتمام کرنا، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تاخیر کرنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ باہر سے کوئی آ رہے اور کسی کا انتظار ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، 1 دن 2 دن 3 دن تک رکھ دیتے فریج میں ڈال کے حضرت، ارے کئی سال کئی مہینے بیمار ہو کے انتقال ہوا، اس کے بعد پھر جو ہے سو لے آ کے فریج میں ڈال دیے، تو بول دینا ہو رہا تو کسی کا بھی انتظار نہیں، اگر انتقال میرا ہو گیا، بعد کی جو آسان نماز ہے وہ نماز میں جنازہ ہو جانا، ان کے واسطے رکا کے رکھنا نہیں، بول دینا اپنی وہ محبت نکو، تکلیف دینے والی محبت۔ اچھا بیٹے صاحب امریکہ سے آ کے کیا کرتے، تھوڑا روتے اور کیا کرتے، دیدار کر لیتے،
اس کے بعد کچھ فائدہ حدیث میں، کچھ اس کی برکت، یا پھر جنت کی کوئی بشارت، یا گناہ معاف ہونے کا کوئی ذریعہ، کچھ نہیں، الٹا تکلیف۔ اور شریعت میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا یا تاخیر ہو رہی، شریعت کی خلاف ورزی۔ تو اس لیے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط کریں۔ ہاں اگر ایک دن کے اندر اندر آسانی ہے آنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن 2 دن تک، 3 دن تک انتظار کرنا تو یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور یہ جو مسجدوں میں فریج رکھا جا رہا ہے، وہ فریج کے متعلق بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فریج صرف سخت ترین ضرورت کے تحت استعمال کرنا۔ اب جس کو ضرورت ہے نہیں ہے، سب لے کے جا رہے ہیں استعمال کرنا، یعنی سب کا ارادہ بن جا رہا۔ مسجد میں فریج ہے نا، رکھ لیں گے سکون سے، کل دیکھیں گے، ان کو آن دو، گاؤں سے آنے کا ہے، باہر سے آنے کا ہے، آن دو۔ میت کو تکلیف ہو رہی، شریعت کا کیا حکم ہے، علماء کیا فرماتے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس ہم بول دیے ختم۔ تو اس طریقے کی ہٹ درمی کرنا یا پھر ایسے ہی پوزیشن پہ، ایسے وقت میں خدمت یا محبت کا اظہار کرنا، یہ بیوقوفی کا کام ہے، یہ میت کو تکلیف دے۔ زندگی میں تو خدمت کریں گے بھائی، اولاد کا تو کام یہ ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے جانا نہیں۔ ماں باپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ان کو چھوڑ کے باہر چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ کہاں کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، اللہ کو معلوم، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، حق ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ ماں باپ اولاد کی محبت میں، اولاد کی ترقی کے لیے جا بیٹا جا بولتے، یا غم کے، تکلیف کے گھونٹ پی لیتے بیچارے ماں باپ۔ تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرنا کہ نہیں، ہم اپنے ماں باپ کی، یا مرچی روٹی کھائیں گے، سادہ سیدھی زندگی گزاریں گے، لیکن ماں باپ کے قریب رہیں۔ تو یہ امن ہونا، قریب رہ کے کبھی خدمت کرے نہیں۔ اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو 2 دن تک بیچاروں کو اٹکا کے رکھنا، تکلیف۔ تو لہذا شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ کفن دفن کے اہتمام میں جلدی کرنا۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو فوراً، فجر میں انتقال ہوا تو ظہر میں ملا دینا، ظہر میں انتقال ہوا تو عصر میں ملا دینا، جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد تک کرنے کی کوشش کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ مسائل جنازے کے اور انتقال ہو جانے کے بعد اور انتقال کے وقت کے 2 مسائل ہم نے آج پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی باقی غسل وغیرہ کا طریقہ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم کل بڑی تیزی کے ساتھ پرسوں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل اتوار کا دن ہے تو کل نماز کی پریکٹس ہے، اور ہمارے 30 دن بھی مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ فجر بیداری مہم اور صبح کے درس کا 1 مہینہ مکمل ہوا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی کل اتوار کے دن جامعہ نظامیہ کے کوئی عالم دین بھی تشریف لائیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے سو نماز کی عملی مشق کریں گے، یعنی کھڑے ہو کر نماز رکعت کیسا باندھنا ہے، کہاں باندھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، مکمل 1 رکعت کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہوگا یہ کہ ہم کو ایک ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ نماز سنت طریقے سے پڑھنا کیسا، تو اس کی باضابطہ عملی مشق کی جائیں گی، اذکار پڑھائے جائیں گے۔ تو گزارش ہے کل اتوار کا بھی دن ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے اور جو قریبی ہیں، خاص طور پر اسکول وغیرہ جانے کی وجہ سے بعض لوگ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں آ رہے، تو کل اتوار ہے، کل اتوار کا دن ہے تو لے کر آئیں تاکہ بچے بھی سیکھ جائیں۔ بچوں کو کم عمری میں نماز کا طریقہ 1 مرتبہ سکھا دی تو پوری زندگی پرفیکٹ ہے، ہلتے نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے اب سعودی اور آگے 20 سال رہ کے آتے، جیسا سنت طریقہ پڑھنے کا ہے وہی طریقے پہ پڑھتے، فاتحہ کا اہتمام کرتے، سب کرتے۔ بعض لوگ 2 سال جا کے آتے، وہ شرک، وہ حرام، وہ بدعت بولتے۔ فرق کیا ہے؟ وہ 20 سال رہ کے نہیں بدلنے والا، ماں باپ تربیت کرے، ماں باپ بچپنے سے اس کو عقیدہ سکھائے، ماں باپ بچپنے سے اس کو پکا مسلمان اور اہل سنت کی عقائد سے واقف کروائے، 20 سال میں بھی نہیں بدلا۔ اور یہاں پہ تربیت کچھ بھی نہیں، 2 سال کے اندر آ کے وہ حرام ماں باپ کی اسی کی تیسی وہ تیسی، وہ اولیاء اللہ ایسا سب خدا نہ حسن عوض باللہ، ایسے گستاخیاں کر دیتے۔ تو لہٰذا اس طرح کی نوعیت آنے سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ دادا ہے تو اپنے پوتروں، والد ہے تو اپنے اولاد کو، بچوں کو بچپنے سے عقائد، نماز، سنت، جو طریقے اہل سنت و جماعت کے ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہو، دیگر ہو، وہ بچوں کو بچپنے سے سکھائے تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے
اور وہ لوگ جو سو کبھی بھی زندگی میں وہ چیزوں کو نہ چھوڑنے والے بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز جنازہ کے مسائل یاد رکھنے اور ہمیشہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی دعا قرض کی ادائیگی کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ اپنا حلال رزق دے مجھ کو، حرام رزق سے بچا لے، اور اپنا فضل دے اپنے علاوہ سے بے نیاز کر دے۔ اس دعا کو ترمذی شریف میں ذکر کیا گیا۔ بندے اگر قرضے میں مبتلا ہو تو ہوتا ہے اکثر مرتبہ مجبوری کے تحت بعض مرتبہ قرضہ لینا پڑتا ہے۔ اگر قرضہ لیا جائے تو اس کو ادا کرنے کی بھی نیت رکھنا۔ لیتے وقت پریشان ہو کے تکلیفاں سنا کے لیتے، دینے کا ٹائم آئے تو ہاں دیں گے ایسا کرتے، بیچارہ دینے والا پریشان۔ قرض حسنہ کہتے ہیں، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ قرض حسنہ، اچھا والا قرض۔ تو لیتے وقت قرض حسنہ پوچھے تو حسنہ کہتے ہیں، حسنہ بولتے ہیں مسکرانا۔ لیتے وقت قرض حسنہ، دیتے وقت خالی ہنسنا، یعنی دیتا ہوں۔ مومن کی جو زبان ہوتی نا، مومن کی حقیقی زبان وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا لیکن زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مومن کی حقیقی زبان یہ رہتی، جو بول دیے سو بول دیے، وہ کرنا ہے۔ مومن کے کہے ہوئے الفاظ امانت ہے، وعدہ ہے۔ تو اگر کسی سے ہم رقم لے رہے ہیں اور وقت طے ہو رہا ہے تو ہر صورت میں وہ وقت کے اندر اس کی رقم واپس کر دینا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی مجبوری آ گئی، آپ نہیں دے سک رہے ہیں، تو اس تاریخ سے پہلے بندے کو اطلاع کر دینا کہ میں 10 تاریخ کا وعدہ کرا تھا، میرے سے نہیں ہو سک رہا، میں اگلے مہینے میں دیتا ہوں، میں 2 مہینے کے بعد دیتا ہوں، میں 3 مہینے کے بعد دیتا ہوں، لیکن دیتا ہوں۔ فون کر دو، شام تک دے رہا ہوں، اب بھی دے رہا ہوں، آ رہا ہوں، کوئی فون نہیں اٹھاتا، پھر بیچارہ فون آتا رہا تو فون بند، فون کو بلاک کر دیتے۔ جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا، کل آج دشمنیاں بڑھ جاتے، نفرتیں بڑھ جاتی، مار پیٹ شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ قتل کی تک نوبت چلے جاتی۔ اس لیے خاندان میں ہو، دوستوں میں ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، جان پہچان میں ہو، کسی کے پاس سے آپ کچھ بھی قرضہ لیے ہو تو نیت یہ کرنا، پہلے تو قرضہ لینا نہیں، نہ قرضہ لینا نہ قرضہ دینا۔ سب سے پہلی چیز یہ، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور آپ قرضہ دے رہے ہیں تو یہ نیت سے دینا، دیا تو اچھا، نہیں دیا تو بھی اچھا۔ بولتے ہیں انگلش میں گڈ، ویری گڈ، دیا تو گڈ، نہیں دیا تو ویری گڈ، یہ نیت سے دینا۔ اب حضور کیا ارشاد فرمائے دیکھیں آپ، اگر آپ کسی کو قرضہ پیسے میں دیتے ہیں تو جب تک وہ پیسہ واپس نہیں آتا روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا۔ 10,000 کسی کو قرضہ دیا تو جب تک سامنے والا بندہ پلٹا کے ہمارے کو 10,000 واپس نہیں کر دیتا، اتنے دن تک روزانہ 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتے رہتا ہے۔ اس پہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے صبر کرنے والوں کے واسطے۔ اب اپنے سے صبر نہیں ہوتا، خامخواہ حالات بگڑ جاتے ایسا معلوم ہے تو پھر دینا چاہیے۔ مانگنے والے لینا ہی نہیں، اگر لے رہی تو وقت پہ دے دینا، یہ لینے والے کی ذمہ داری ہے۔ اب قرضہ سر پہ چڑھے ہوئے پریشان ہیں تو ان کے لیے یہ دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کا اہتمام کریں گے، پڑھتے جائیں گے، کوشش کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دعا کے پڑھنے کی برکت سے کوشش میں آسانی عطا کرے گا
اور قرضے کی ادائیگی کے ذریعے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اتوار کے دن یاد رکھے، کیونکہ نماز کی عملی مشق کرانا ہے، اسی لیے آج نماز کا کوئی عملی ترتیب بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ کل نماز فجر کے بعد ہم انشاءاللہ مختصر کچھ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر نماز کی عملی مشق کی تیاری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عشاء کی نماز ادا فرمائیں۔